والی بدنظمی کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقررین نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا، کالجز اور یونیورسٹیز میں کسی بھی گروہ کی غنڈہ گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب حکومت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کو ہی مقدمات میں نامزد کر رہی ہے، جو کہ زیادتی کے مترادف ہے۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کا کہنا تھا، اور ایسی کوئی چیز عام طور پر جامعات میں اور تعلیمی اداروں میں رونما نہیں ہوتی۔ کل جو کچھ ہوا ہے، اور صرف اتنا نہیں ہوا بلکہ ثقافت کے نام پر خواتین کی کانفرنس پر حملہ کیا گیا ہے۔ سمیہ راحیل قاضی اسلامی نظریاتی کونسل کی رکن ہیں، قومی اسمبلی کی ممبر رہ چکی ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ خواتین پر حملہ کرنا، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں جھنڈے، پاکستان کے جھنڈوں کو روندا گیا ہے، قائد اعظم کی تصویروں کو پھاڑا گیا ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ کوئی سازشی صورتحال ہے، واقعہ ہے، اور اس کو اتنی آسانی سے اس کے اوپر کوئی یک طرفہ رائے قائم کرنا، جیسا کہ کل میڈیا کے اوپر کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ درست عمل نہیں ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حقیقی صورتحال سامنے آنی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں اگر تعلیم کا کوئی کلچر آج قائم ہے، اگر کوئی اقدار قائم ہے اور ماحول کے اندر ایک صحت مند کوئی خوبو پائی جاتی ہے، تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ لہذا جمعیت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بہت ساری سازشوں کے تانے بانے اس سے پہلے بھی بنے گئے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی یقین رکھتا ہوں کہ یہ سازش بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ پاکستان میں جتنی لسانی اکائیاں ہیں، یہ وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے مفادات کو پورا کرتی ہیں۔ ایک اور کارکن نے کہا، کل جامعہ پنجاب کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ اپنی استحکام پاکستان ریلی کے عنوان سے کیمپ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آج اسلامی جمعیت طلبہ نے جامعہ پنجاب میں تمام طلبہ کو مجتمع کر کے، جس میں طلبہ و طالبات ہیں، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی تحفظ کے احیا کے لیے دوبارہ سب کو اکٹھا کرنا تھا۔ وہیں ساتھ ساتھ وہاں پر طالبات کا ایک پروگرام تھا جو استحکام پاکستان کے ہی عنوان سے ہو رہا تھا، اور وہاں پہ کچھ نام نہاد پشتون طلبہ جو کہ انجینئرڈ ہیں کچھ لوگوں کے، کہ پاکستان کو ایک بار پھر لسانی اکائیوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت ہماری اقدار پر حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ ان کا وہاں پہ ایک پروگرام جاری تھا جو ختم ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کسی بھی قسم کے ریئیکشن کا مظاہرہ نہیں کرتی، کوئی حملہ ان کے پروگرام پہ نہیں کرتی، تو وہ آتے ہیں اور طالبات کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ عجب رواج ہے، چارہ گروں کی بستی میں زخم دیکھ کر نمک سے مساج کرتے ہیں۔ کل پورا دن میں ذرائع ابلاغ دیکھتا رہا، اور اس کے اندر یہ پکچر پورٹری ہو رہی تھی کہ غالباً اسلامی جمعیت طلبہ نے کوئی تشدد یا ظلم کیا ہو، لیکن یہ نظر آ رہا تھا کہ جتنی فوٹیجز میڈیا کے اندر جاری ہو رہی تھیں، اس کے اندر کچھ مخصوص قسم کے پشتون طلبہ تھے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے پروگرام پر حملہ کر رہے تھے، ان کے کارکنوں پر اور ان کے طالب علموں پر حملہ کر رہے تھے۔ وہیں پہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی رکن ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اس پروگرام کے اوپر حملہ کیا گیا۔ مجھے تو حیا آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے نہیں تھکتے، ان کی غیرت کہاں مر گئی ہے کہ طالبات کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، سمیہ راحیل قاضی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور الٹا اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کو گرفتار کر کے ان کے اوپر ایف آئی آر قائم کی جاتی ہیں۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر یا یہ تمام معاملات کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، نواز شریف ہو کے شہباز شریف، ان کو اس واقعے کا فی الفور نوٹس لینا چاہیے، رانا ثناء اللہ کو اپنی زبان پر قابو کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے کے اندر طلبہ کے اوپر کوئی سازش یا طلبہ کے اوپر کوئی قوت مسلط کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس سے باز رہنا چاہیے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے آج جامعہ پنجاب کے اندر بھرپور ریلی نکالی ہے، استحکام پاکستان کے عنوان سے نکالی ہے، پورے ملک کے اندر محترم ناظم اعلیٰ کی اپیل پر یوم عزم منایا ہے۔ آج کراچی کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں طلبہ نکلے ہیں کہ جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی سازش کے تحت اس کو لسانی اکائیوں میں تقسیم کرنے اور تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش ہے، تو اس سازش کو انشاءاللہ ہم بے نقاب بھی کریں گے، اور اس کے حل کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے تمام طلبہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ Watch live events of Pakistan Day, 23rd March on TNN TV. Click on Live Now and enjoy uninterrupted live events. Download our free app now. پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا۔ 23 مارچ 1940 کو ہم نے پاکستان بنانے کا عہد کیا، ہم کامیاب ہوئے۔ آئیے آج پھر عہد کریں،
کہ ہم پاکستان کو فسادیوں سے پاک کریں گے، کیونکہ یہ ہے ہم سب کا پاکستان۔ ہم سب کا پاکستان۔